امام بخاری آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، اور کتاب التوحید میں کتنے ایماندار ہیں؟ وَيَا مَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کا مرتکب ہیں، اللہ کو مانتے ہوئے بھی شرک کے کیا ہیں؟ مرتکب ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں تو ایمان کی دعوت دی، اور آخر میں یہ بات سمجھائی کہ اگر ایمان ٹھیک ہے، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، قیامت کو مان لیا، لیکن اگر اعمال میں عقیدے میں شرک ہے، توحید پہ انسان نہیں ہے، اللہ کی یکتائی کا اعتراف نہیں کرتا، تو وہ آدمی اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہوگا۔ اور کتاب کے اختتام میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ والو، اگر زندگی کے پہلے لمحات میں، پہلے اوقات میں کہیں یہ غلطیاں ہو بھی گئی ہیں، یعنی یہ غلطیاں اگر ہو بھی گئی ہیں، تو آخری زندگی میں ہی سنبھالا کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو، تاکہ انجام بخیر ہو پائے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب التوحید، اور ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کا مسئلہ، جو اس دور میں ایک مارکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات جتنی ہیں ہم ان تمام صفات کو مانتے ہیں، لیکن جہمیہ ایک فرقہ ایسا تھا جو اللہ ذوالجلال کی کسی صفت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اسی لیے بعض نسخوں میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، جہمیوں پر رد بطول خاص، کیونکہ اللہ ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں ان تمام کا ذکر امام بخاری نے باندھ کے کیا ہے، اور ذکر کیا ہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، یہ تمام صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کلام کرتا ہے، اللہ متکلم ہے، بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وحی کا سلسلہ اسی کلام کے ساتھ متعلق ہے، وحی کا سلسلہ بھی اسی کلام کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر وحی کو ماننا ہے تو اللہ کے کلام کو ماننا ہوگا، اگر اللہ کے کلام کا انکار ہے تو حقیقتاً وحی الہی کا انکار ہے، حقیقتاً وحی الہی کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے، سمجھ لیجئے، یہی وجہ ہے کہ جتنے بدعی فرقے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ نکارت اور سب سے زیادہ محدثین کے ہاں برا عقیدہ جہمیہ کا عقیدہ تھا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلق و افعال العباد میں یہاں تک کہہ دیا کہ کفر الجہمیۃ اشد من کفر الیہود والنصارى، کہ جہمیہ کا کفر یہود و نصارہ سے بھی بڑا ہوا ہے۔ یعنی کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی صفات اور صفت کلام کا انکار کیا جائے گا تو حقیقتاً کس کا انکار ہے؟ وحی الہی کا انکار ہے، اور جو وحی الہی کا انکار ہے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد کس بات پر ہے؟ وحی الہی پر، وحی الہی پر۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ سلسلہ اللہ ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جاری کیا، جس کا آخری سلسلہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ تو آخری کتاب میں اس جامعہ کا بھی رد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام صفات کے ساتھ متصف ہے۔ حیرانی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن مجید، یہ صفت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ کا کلام، اللہ پیدا کرتے ہیں کلام کسی میں، اللہ خود کلام نہیں کرتے۔ یہ حتیٰ کہ اشعریوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ کلام کلام نفسی ہے، کلام کلام لفظی نہیں ہے، نفسی کلام ہے۔ قرآن مجید گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ عقیدہ یہ ہے صحیح سلف کا کہ قرآن اللہ ذوالجلال نے جبرائیل کو بتلایا، جبرائیل نے یہی قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ سلف کا، حضرات صحابہ کرام اور حضرات محدثین رحمہم اللہ کا۔ لیکن جہمیہ نے کیا کیا؟
اور معتزلہ نے کیا کہا، پھر بعد میں اشعریوں نے کیا کہا کہ اللہ متکلم نہیں ہے. اللہ کو متکلم مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ اللہ کے معاذ اللہ ہونٹ ہیں، دانت ہیں، زبان ہے، تو یہ تشبیہ لازم آئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے اللہ کے کلام کو انسان کے کلام پر قیاس کیا جو بنیادی طور پر غلط ہے. اور آپ سے میں پوچھتا ہوں، سوچیں ذرا، کیا پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کہتے تھے یا نہیں؟ درخت نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی رسالت کا اقرار کرتے تھے یا نہیں؟ پتھر کی زبان کسی نے دیکھی ہے؟ اور درخت کی زبان کسی نے دیکھی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلایا اور وہ بولے. بولنے کے لیے زبان شرط تو نہیں ہے. یہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ کیا ان کی زبان ہے؟ انگلیوں کی زبان ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی زبان ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ہو گیا یہ بھی زبان بولیں گے، بغیر زبان کے بولیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ جناب اگر اللہ ذوالجلال کو متکلم مان لیا جائے تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ محتاج ہے کس کے؟ ہماری طرح زبان کے اور ہونٹوں کے، اور پھر اس طرح حلق کے، اور اسی طرح کیا ہے؟ دانتوں کے. کیونکہ دانتوں، حلق اور زبان کے بغیر انسان بول نہیں سکتا ہے. لا تضربوا للہ الامثال لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. یہ چیزیں ان کی گمراہی کی دلیل ہیں. بلکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ ذوالجلال کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اب آپ بتلائیں کن یہ جملہ اگر مخلوق ہے، تھوڑا سا سوچیں، اگر یہ مخلوق ہے تو مخلوق نے پیدا کیا ہے سب کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان. خالق کون ہوا؟ خالق کہاں چلا گیا؟ بھائی خالق نے تو سب کچھ پیدا کیا ہے. اگر اس خالق کا بول وہ بھی مخلوق ہے تو کون مخلوق ہوا تو پیدا کرنے والا کون ہوا؟ مخلوق ہوئی. خالق مخلوق کا کون ہوا؟ اتنی بات بھی نہیں سمجھ پائے وہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات، معروف دعائیں. اللہ تیرے کلمات کی پناہ لیتا ہوں. اب یہ اللہ کے کلمات اگر یہ مخلوق ہے تو پناہ اللہ کی تو نہ ہوئی نا، پھر مخلوق کی پناہ ہوئی. اور کلام کس کی پناہ ہوئی؟ مخلوق کی پناہ ہوئی. تو مخلوق کی پناہ نبی علیہ السلام مانگتے تھے. سوچئے ذرا، مخلوق کی پناہ اللہ کے رسول مانگتے تھے، رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ رب العزت کی. اس لیے جہمی ہو یا معتزلہ ہو یا ان کی نقالی کرنے والے کوئی اور ہوں، ان کی یہ فکر اور ان کی یہ سوچ یہ کسی اعتبار سے، کسی لحاظ سے درست نہیں ہے. اور اسی کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام فرقوں کی جو ہے نا وہ تردید کی ہے. اور پھر یہ کمال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. آج کے دور میں ہمارے چودھری صاحب بھی بڑے ماشاءاللہ اس بارے میں عملی ثبوت بھی مہیا کرتے ہیں کہ جناب بین المذاہب ہم رنگی یکجہتی ہم بین المذاہب ہونی چاہیے. حکومت بھی یہی راگ الاپتی ہے. ٹھیک ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لڑائی اور مخالفت نہیں ہونی چاہیے، ہم نہیں چاہتے. یہ بات درست نہیں ہے. میدان لڑائی نہیں بننا چاہیے. ملک کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے. ملک کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے. اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سوچئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے جتنے فرقے تھے، اور طالب علموں سمجھ لو یہ مسئلہ، وہ رافضی ہوں، وہ خارجی ہوں، وہ ناسبی ہوں، وہ معتزلہ ہوں، وہ جہمیہ ہوں، وہ مرجیہ ہوں، وہ قدریہ ہوں، یہ جتنے فرقے تھے سب کی تردید کی ہے. لیکن کسی ایک کا نام امام بخاری نے نہیں لیا. کسی ایک کا نام امام بخاری نے نہیں لیا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ غلط بات کی تردید کریں، لیکن جب ان کا نام لے کے تردید کریں گے تو پھر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ ہمارے لیے طالب علموں کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق چھوڑا ہے کہ آپ حق بات ہمیشہ کہیں اور جو نہ حق ہے اس کی تردید ضرور کریں. لیکن تردید کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ آپ نام لے لے کے ان کو اچھالتے پھریں.
نام لے لے کے اچھالتے پھرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب میں ہمیں یہ سبق دیا ہے. بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ امام بخاری اللہ ذوالجلال والاکرام کی ایک بہت بڑی نعمت تھے، بہت بڑا رحمت اور نعمت تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام بخاری کے مابین 3 واسطے ہیں، ثلاثیات موجود ہیں، 3 واسطے ہیں، صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، میرے بعد، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، شر و فساد ہوگا. گویا فتنے اور فساد کی ابتدا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جنہوں نے آ کے ان تمام بدعی فرقوں کی سرکوبی صحیح بخاری میں کی، اور بعض کی تردید پر مستقل کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس دور میں جتنے فرق تھے ان تمام کی تردید کی ہے، لیکن کسی کی تردید بن نام نہیں